ایک بادشاہ نے ایک دن اس خواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے عقل مندوں کے ساتھ ایک بیوقوف کو بھی ہونا چاہیے جو سب کے لیے تفریح کا باعث ہے۔ چنانچہ بڑی کوششوں کے بعد ایک بیوقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے خاص قسم کا تاج بنوایا گیا۔ بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوال پوچھتا اور بیوقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف کے بارے میں دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بیوقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بیوقوف نے سوال کیا کہ آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بیوقوف نے اگلا سوال کیا کہ آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بیوقوف نے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام و قیام کا انتظام کیا ہوگا؟ بادشاہ نے اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا، نہیں۔ بیوقوف نے اپنے سر سے بیوقوفی کے تاج کو اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے مگر یہ دو کام کبھی مت کرنا، اللہ پاک کی ناشکری نہ کرنا، ہمیشہ شکر کرنا، اور دوسرا اللہ پاک کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیا کرو جو آپ کی جیت پر تالیاں نہیں بجاتے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ اگر زندگی میں خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو کہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر دکھی اور غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ اللہ پاک کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، اور جو لوگ آپ کے قابل نہیں ہیں ان سے آپ کو دور رکھتی ہے۔